پتہ لگا سارے اختیارات کس کے ہیں. یہ ابھی بھی کچھ سمجھنا ہے. کسی کے باپ کی اوقات ہے کہ آسمانوں کو کنٹرول کرے گا؟ تمہارے جھوٹے خداؤں کا اختیار ہے کیا؟ یہ دھندلاہٹ ہوا کے اندر، فضا کے اندر بتا رہی ہے کسی کے ارادے کام کر رہے ہیں. دوپہر ہونے کا 3:02 پہ میں نے ابھی یہ والی ویڈیو شروع کی ہے. تو دوپہر ہونے کا سورج سے کوئی تعلق نہیں ہے. دوپہر کی گرمی کا، بڑھنے کا، ان سب چیزوں کا آپس میں کوئی کنیکشن نہیں ہے. ان کا کنیکشن بنتا اس وقت ہے جب اللہ کے ارادے ہوتے ہیں. نہیں تو سورج موجود ہو، دوپہر کا ٹائم 3 بجے کا ہو اور آسمان ہو، صاف شفاف نہیں ہو سکتا. سمجھ میں آیا؟ ود ان این آور دکھایا اس نے. ہاں، یہ تو غریبی کی ویڈیو ہے تاکہ اوقات دکھائی جائے، بتائی جائے کہ میں بیزار ہوں ان کی جن کی تم عبادت کر رہے ہو. ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا، نہیں مانے. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا، نہیں مانے. بڑے بغیرت نکلے وہ لوگ. ان کے سامنے سمندر پھٹ گیا تھا، الگ ہو گیا تھا، اس میں سے نکل گئے تھے، پھر بھی بت کی پوجا کرنے کے لیے لگے ہوئے تھے جیسے آج کل کے ہندو. نوح علیہ السلام نے 950 سال لگا دیے، نہیں مانے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی لگا دی، نہیں مانے. جنہوں نے نہیں ماننا تھا نہیں مانے، سیدھے جہنم میں چلے گئے. اور آج 21ویں صدی کے اندر میں، جو کہ ایک امتی ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور بہت سارے مسلمان بھی کام کر رہے ہیں، میں اپنے طریقے سے کام کر رہا ہوں. میں گیمر ہوں، فری لانسر بھی ہوں الحمدللہ. تو میں اپنے انداز میں کام کر رہا ہوں. دیکھو یہ دھند، یہ فضا، یہ شدت، یہ ٹھنڈ، ہاتھ کٹنے والی اس وقت، وہ چیز ہی نہیں ہے جو تھی. اور یہ فضائیں، دھند، سب کچھ بتا رہا ہے کہ اللہ جو چاہے وہ کرتا ہے. ذلت و خواری کے لیے اتنا کافی نہیں ہے کہ تم جن کی عبادت کر رہے ہو، تم جن کی پوجا کر رہے ہو، تم جن کو خدا سمجھتے ہو اس کائنات کا، وہ تو خدا ہے ہی نہیں، وہ ایگزسٹ نہیں کرتے. لعنت برسائی جا رہی ہے تم لوگوں پر ویڈیو کے تھرو. آؤ مقابلے پر، کرو تو صحیح مقابلہ. کوئی تو آئے مائیکا لال، وہ تو اپنے خدا سے کروا کے دکھائے نا وہ کام. جس طرح کے کام میرا خدا کر رہا ہے، تمہارا خدا کر رہا ہے، سب کا خدا کر رہا ہے. اللہ سب کا خدا ہے اور کوئی خدا نہیں ہے. پھر بھی تم نے سائنس کی کتابیں چاٹنی چاٹو، پھر بھی تم نے ایتھس کی باتیں ماننی مانو، پھر بھی تم نے ہندو عیسائی یہودیوں کی باتیں ماننی ہے تو مانو. ابے میرے مقابلے پہ جب کوئی آئے گا نا اور یونیورس کے کنٹرولنگ میں انٹروین ہوں گے، تبدیلیاں ہوں گی، اس کی وجہ سے ہونی چاہیے. ہاں، کیونکہ گاڈ تو نظر ہی نہیں آ رہا، تو پھر کوئی ہونا چاہیے نا سامنے جس کی وجہ سے سب کچھ ہو. میری وجہ سے کپڑے سوکھنے لگیں تو پورے شہر کا موسم گرم ہونا شروع ہو جاتا ہے. میرا کیمرہ سامنے آتا ہے، سورج کے سامنے بادل آنا شروع ہو جاتے ہیں، ورنہ تو کچھ نہیں ہوتا. ابھی تک تو کچھ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہوا. تو میں پھر ایسے تو نہیں ویڈیو بند کرنے والا. اب تک کچھ سورج کے سامنے کالے بادل آ گئے یا اس کے اندر فریزنگ ہو گئی، کوئی فریزنگ انوائرمنٹ نہیں ہے. بات تو میں ابھی بھی کر رہا ہوں نا. اب کیوں نہیں ہوا؟ پہلے ود ان این آور کیا ہوا، مطلب ود ان سیکنڈس کیا ہوا تھا. ود ان آور تو بہت دور ہے، ود ان سیکنڈ ہو گیا تھا. آگے سمجھ میں خود نہیں ہوتا. خود آنا جانا اس کے باپ کی اوقات نہیں ہے. سورج کیا کیسے کر لے گا؟ یہ خود نہیں چل رہا. کنٹرولڈ. The sun is controlled by Allah. The weather is controlled by Allah. The fog is controlled by Allah. The universe is controlled by Allah. جس کو کہتے ہیں نا جب کچھ نہ تھا تو کچھ نہیں. ابے اللہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا. کچھ بھی نہیں تھا، اللہ ہی تھا. اور اللہ کوئی چیز نہیں ہے، وہ ہے the originator of the entire universe alone. بغیر کسی پارٹنر کے، بغیر کسی اسسٹنٹ کے، بغیر کسی ریلیٹو کے، اس نے خود اپنی ہی قدرت اور اپنے علم سے اور اپنی طاقت سے یہ پورا یونیورس کریٹ کر دیا، جس کے اندر آج تک پھنسے ہوئے ہیں تم جیسے جاہل کہ اس کو بنانے والا ایک ہے یا دو ہیں، 3 ہے یا 4 ہے، کوئی تھا یا نہیں تھا، گاڈ ہے یا نہیں، کہاں ہے، کدھر ہے، اوپر ہے، نیچے ہے، لیفٹ ہے، رائٹ ہے. اسے میں الجھ جاؤ گے. فزکس، کیمسٹری، بایولوجی کے سبجیکٹس بھی تم لوگوں کو کچھ نہیں دے سکتے. آگے سمجھ. نشانیاں عقل والوں کے لیے ہوتی ہیں، جاہل گواروں کے لیے نہیں. بیوقوف لوگ صرف کفر پہ ہی مر سکتے ہیں. اللہ اکبر.